من الشيطان اللعين الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول قبل كل أول والآخر بعد كل آخر المعروف من غير ربية الخالق من غير ربية إذ لا سمع ذات أبراج ولا وجه ذات أرتاج ولا ليل تاج ولا بحر صاد ولا فج ذو فجاج ولا جبل ذو فجاج ذلك مبتدئ الخلق ووارثه وإله الأرض ورازقه الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الحاشمي الإبطحي التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري البشير النذير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الزاهر البحر الزاخر المنصور المؤيد الرسول المسدد حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وكرامتهم وعطشهم وسخاوتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم قد أنزل الله إليكم ذكر الرسول صلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں التماس ہے کہ مرد رسول حمد مرد رسول اخلاص کی تلاوت فرما کر جو مرحومین کے نام کو رد کر ان کو سارا فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبول حسن ورم ابن حسن ورم اور تمام ورم درود محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محبان نبی و اہل بیت نبی حبداران رسول و اہل بیت رسول برادران ایمانی بندگان خدا ارباب عقل و دانش صاحبان فہم و فکر ماتم داران سرکار ابا عبداللہ الحسین اور ساداران سرکار رسالت مآب ماتم داران حضرت سید الشہداء اور ساداران بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، ستار العیوب بھی ہے. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو خود محمود ہے، اپنے ایک بندے کو محمد بنایا، خود محسن ہے، ایک بندے کو حسن بنایا، خود قدیم الاحسان ہے، ایک بندے کو حسین بنایا، خود اعلیٰ ہے، ایک بندے کو ولی بنایا، خود فاطر ہے تو ایک بیوی کو فاطمہ بنایا. تو پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ساری تعریفیں اسی اللہ کے لیے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، ستار العیوب بھی ہے، ساتھ ساتھ غفار بھی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ رحمتیں نازل کرنے والا بھی ہے. اب اللہ عادل بھی ہے، صاحب یعنی عادل بھی ہے، ایسا عادل ہے کہ یہ نہیں دیکھتا کہ اگر میرا مسلمان میرا اللہ کے یہاں تو کوئی میرا نہیں ہے، لیکن اللہ عادل کیسے ہے
اللہ عادل ایسے ہے کہ مسلمان کے یہاں صرف بارش نہیں کرتا، اللہ ہندو کے یہاں بھی بارش کرتا ہے، عیسائی کے یہاں بھی بارش کرتا ہے، اور تمام دیگر مذاہب اور دیگر ریلیجن سے تعلق رکھنے والوں کے یہاں بھی بارش کرتا ہے۔ تو ایسا اللہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہندو کے گناہوں کو معاف نہ کرے، ایسا نہیں ہے کہ عیسائی کے گناہوں کو معاف نہ کرے، ایسا نہیں ہے کہ کرسچن کے گناہوں کو معاف نہ کرے۔ اگر وہ لا الہ الا اللہ کا قائل کلمہ پڑھ کر آئے، پروردگار کے سامنے سجدہ کر دے، وہ اپنے سر کو تسلیم خم کر دے، تو پروردگار اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دے گا، پروردگار اس کی بھی دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ کر اس در پر آئے اور سجدہ کرے۔ تو اللہ کیا ہے؟ ستار العیوب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہندوؤں کے راز کو فاش کرے گا اور مسلمانوں کے راز کو چھپائے رکھے گا، ایسا نہیں۔ اللہ ہر کسی کے لیے عادل ہے۔ ایسا نہیں کہ ہندو کے یہاں بارش نہ کرے مسلمان کے یہاں بارش کرے، ایسا نہیں ہے کہ کبھی مسلمان کے یہاں بارش نہ کرے ہندو کے یہاں بارش کرے، مسلمان کے یہاں ایسے نہ بارش کرے کہ میرا بندہ کچے گھر میں رہتا ہے، اگر میں اس کے یہاں بارش کر دوں گا تو اس کے گھر میں پورا کیچڑ ہو جائے گا، اس کے یہاں ساری دیواریں گر جائیں گی، ہو سکتا ہے پورا گھر ختم ہو جائے، پورا گھر یوں کہہ دیا جائے سجدہ کر لے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر طریقے سے عادل ہے۔ تو انشاءاللہ میری تمہیدی گفتگو میں آپ ساتھ رہیے گا، زیادہ دیر آپ کی حساس سماعتوں کے حوالے نہیں رہوں گا، میں اپنے موضوع سے بس آ رہا ہوں، موضوع پہ آنا چاہ رہا ہوں۔ تو اللہ ہر طریقے سے عادل ہے۔ یہ بھی دیکھیے، آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں۔ عاقب صاحب توجہ رکھیے گا، آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں۔ بھائی ایسا تو نہیں ہے کہ میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے نا۔ تو اگر چلیے اجنبیت بھی ہوتی تو یہ آل محمد کا ذکر ایسا ہے، توجہ رکھیے گا، یہ آل محمد کا ذکر ایسا ہے جو اجنبیت کو انسیت میں بدل دیتا ہے، کہ آل محمد کا ذکر ہی ایسا ہے جو اجنبیت کو انسیت میں بدل دیتا ہے۔ تو یہ نہ دیکھیے گا کہ میں آپ کو دیکھیے اکثر آپ کے درمیان حاضر ہوتا رہتا ہوں، تو انشاءاللہ اور موقع ملتا بھی رہے گا، اور شہزادی کا یہ کرم ہے کہ ہمیں موقع ایسے فراہم ہوتے رہتے ہیں۔ تو میں اپنے موضوع میں نے پروردگار کی وہ لارحم کتاب، وہ شاہکار کتاب، وہ بے عیب کتاب جسے قرآن مجید کہہ کر پکارا گیا جاتا ہے، اس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، اس مقدس روحانی نورانی اور پاکیزہ گفتگو کے لیے میں نے پروردگار کی محکم کتاب کون سی؟ سورہ طلاق کی ایک آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا۔ اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، اس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، ہم نے اپنے حبیب کو تمہاری طرف ذکر بنا کر بھیجا۔ توجہ رکھیے گا، نے اپنے حبیب کو تمہاری طرف ذکر بنا کر بھیجا۔ دیکھیے پروردگار متعدد مقامات پر کیا فرما رہا ہے، اسی قرآن میں کیا فرما رہا ہے، متعدد جگہ پہ فرما رہا ہے کہ اے اللہ، اے بندو، میں نے اپنے محمد کو ذکر بنا کر نازل کیا۔ کہیں فرماتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، میں نے اپنے محمد کو بھیجا۔ کہیں پہ فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے اپنے محمد کو بھیجا، میں نے اپنے محمد کو نازل کیا۔ یعنی متعدد مقامات پر قرآن میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے میں نے اپنے محمد کو بھیجا۔ ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک، میں نے تمہیں بھیجا۔ یعنی متعدد مقامات پر اللہ کہہ رہا ہے اے رسول ہم نے تمہیں بھیجا، اے رسول ہم نے تم کو نازل کیا۔ لیکن آپ پروردگار نے یہ نہیں بتایا کب ہم نے بھیجا۔ بھائی یہ تو نہیں بتایا نا۔ آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجیے، قرآن سامنے رکھا ہوا ہے، اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ اگر کہیں مل جائے تو مجھے بھی دکھائیے، کہیں ملا ہو کہ ہم نے 17 ربیع الاول کے دن بھیجا، ایسا تو نہیں ملے گا، نہیں ملے گا نا۔ تو کیا فرما رہا ہے، کہہ رہا ہم نے محمد کو صرف کہہ رہا نازل کیا، بتایا نہیں کب نازل کیا، کب بھیجا بتایا نہیں۔ توجہ رکھیے گا، ہم نے شان مصطفیٰ میں ایک مقام پر لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ بھائی کیا فرمایا، فرمایا ہم نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی ہم نے تمہیں، اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا، یعنی ہم نے تم کو نازل کیا، ہم نے تمہیں۔ لیکن عالم اسلام میں آپ نظر دوڑائیے، عالم اسلام میں اختلاف ہو گیا۔ بھائی عالم اللہ تو کہہ رہا ہم نے بھیج دیا، لیکن عالم اسلام کے فرقوں میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے 9 ربیع الاول کے دن آیا، کوئی کہتا ہے 12
کوئی کہتا ہے 9 ربیع الاول کے دن آیا، کوئی کہتا ہے 12 ربیع الاول کے دن آیا بھی ہے اور 12 ہی کو گیا بھی ہے، کوئی کہتا ہے 17 ربیع الاول کے دن آیا، کوئی کہتا ہے 12 کی ولادت بھی ہے، 12 کو وفات بھی ہے۔ توجہ بھائی، 12 کو ولادت بھی، 12 کو وفات بھی۔ ہمارا مسلمان بھائی کہتا ہے میں ان کے کہنے پر مان لیتا ہوں۔ ارے چلیے، ہمارا آخری نبی، توجہ، ہمارا آخری نبی 12 کے دن آیا بھی ہے، 12 کے دن گیا بھی، 12 کے دن ولادت بھی، 12 کے دن وفات بھی، میں مان لیتا ہوں۔ ارے جو میرا مسلمان بھائی کہتا ہے 12 کے دن ولادت بھی، 12 کے دن وفات بھی، ارے کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے ہمارا محمد نہ 12 کے بغیر آتا ہے نہ 12 کے بغیر پر محمد والے ہمارا آخری نبی نہ 12 کے بغیر آتا ہے نہ 12 کے بغیر جاتا ہے، ہمارا آخری نبی۔ اور سنیے، یہ فقرہ کہہ دوں، ہمارا آخری نبی قرآن والا محمد ہے، بخاری شریف والا نہیں ہے۔ تو کلام الہی سنو، اللہ کا بھیجا ہوا، اللہ کا بھیجا ہوا، جبریل کا لایا ہوا، محمد کا بتایا ہوا، آل محمد کا بچایا ہوا، تو کلام الہی ہے۔ اپنی طرف سے انشاءاللہ اپنی طرف سے کچھ نہیں پیش کروں گا، جو اللہ کے محکم کتاب شورۂ آفاق کتاب ہے اسی میں سے بیان کرنا ہے۔ کیا فرمایا؟ فرما رہا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، میں نے اپنے نبی کو بھیجا، میں نے اپنے حبیب کو نازل کیا۔ لیکن آپ دیکھیے عالم اسلام کے فرقوں کی تفاصیر اٹھائیے، ان میں آپ دیکھیے اور آپ کو پلٹیے، تب اس میں بالکل آپ کے لیے انکشاف ہو جائے گا کہ دیکھیے۔ اور انشاءاللہ اس منبر پہ بیٹھا ہوں تو تحکمانہ گفتگو نہیں ہوگی، توجہ رکھیے گا، تو ایسی گفتگو ہوگی جو محکم ہو، مستحکم ہو، مدلل ہو، تحکم زدہ گفتگو نہیں ہوگی، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو انشاءاللہ ساتھ رہیے گا، میرے ساتھ دیتے رہیے گا، اور کبھی بھی یہ نہ سوچا کریے کہ ہم ذاکر کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ہم ذاکر کو داد دے رہے ہیں، اس لیے کبھی نہ اٹھایا کریے۔ رئیس جلالوی کا یہ فقرہ اپنے ذہن میں بیٹھا لیجئے، خدا کی قسم یہ فقرہ اپنے ذہن میں بیٹھا لیجئے کہ ہاتھ کبھی بھی یہ نہ سوچ کر اٹھایا کریے کہ ہم شاعر کو داد دے رہے ہیں، ہم شاعر کو داد دے رہے ہیں، ذاکر کو داد دے رہے ہیں، خطیب کو داد دے رہے ہیں، اس لیے کبھی نہ اٹھایا کریے۔ میں کہتا ہوں کہ اس لیے اٹھایا کریے، اس لیے اٹھایا کریے تاکہ یہ جب روز قیامت یہ آقا و جوارے گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں تو یہ ہاتھ گواہی دیتے ہوئے یہ نظر آئیں کہ یہ ہاتھ آل محمد میں اٹھے تھے، یہ ہاتھ مدح آل محمد میں اٹھے تھے۔ تو اس لیے دیا گیا۔ اچھا دیکھیے، بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ہم نے اپنے حبیب کو نازل کیا۔ اب اس سے تھوڑا پہلے قبل کی بات میں پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، ہم نے اپنے حبیب کو نازل کیا، ہم نے اپنے حبیب کو بھیجا۔ دیکھیے، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے محمد کے، ہمارے رسول عربی کے، آخری نبی کے، اپنے حبیب کے، بشیر کے نور کب پیدا کیا؟ خلق کب کیا؟ نور کب پیدا کیا؟ تو ہر کوئی بے ساختہ یہ کہے گا، حدیث قدسی ہے سرکار، کیا کنتو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے سوچا کہ پہچانا جاؤں، تو میں نے کس کو پیدا کیا؟ نور محمد کو پیدا کیا، میں نے اپنے حبیب کو پیدا کیا۔ اچھا، پھر دوسرا ہو سکتا ہے کوئی اور اٹھ کے کہے، سرکار اسی رسالت میں آپ کی تو حدیث ہے، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ یعنی بات طے ہو گئی کہ آدم سے پہلے ہے محمد۔ یہ بنایا کیسے؟ کب بنایا؟ آدم سے پہلے بنایا، نوح سے پہلے بنایا، ابراہیم سے پہلے بنایا، عیسیٰ سے پہلے بنایا، موسیٰ سے پہلے بنایا، یوسف سے پہلے بنایا، ذوالکفل سے پہلے بنایا، شسیس سے پہلے بنایا، المختصر یونس سے پہلے بنایا۔ المختصر یہ کہ سارے انبیاء سے پہلے بنایا اپنے حبیب کو۔ اچھا، بنایا پہلے تو بھیج بھی پہلے دیتا بھائی، بھیجا آخر میں کیوں؟ بھائی سوال تو اٹھتا ہے
بنایا، ذوالفقار صاحب سوال تو بنتا ہے بھائی کہ جب بنایا پہلے تو بھیج بھی پہلے دیتا، یہ آخر میں کیوں بھیجا؟ یہ آخر میں کیوں بھیجا؟ بھائی جب بنایا ہے آدم سے پہلے، نوح سے پہلے، بھائی بنایا آدم سے پہلے لیکن بھیجا آدم کے بعد، بنایا نوح سے پہلے لیکن بھیجا نوح کے بعد، ابراہیم سے پہلے بنایا لیکن بھیجا ابراہیم کے بعد، عیسیٰ سے پہلے بنایا بھیجا عیسیٰ کے بعد۔ کہا تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی کتاب اٹھاؤ لا رتبن ولا یابسن والی، نہیں آسانی کے ساتھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی آہستہ سے سنا کریے، تو لہٰذا اپنی بیداری کا ثبوت دیتے رہا کریے تاکہ مجھے احساس ہوتا رہے میں مردوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں، مردوں کے سامنے نہیں، میرے الفاظ کی قدر ہونی چاہیے، میں اپنے قیمتی الفاظ ممبر حسین پہ آ کر، شبیہ ممبر حسین پہ آ کر اپنے قیمتی الفاظ جو آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچا رہا ہوں تاکہ پتہ تو چلے کہ ہاں میں مردوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں، مردوں کے سامنے نہیں۔ تو کیا بھیجا آدم سے، بنایا آدم سے پہلے لیکن بھیجا کس کے بعد؟ آدم کے بعد۔ نوح سے پہلے بنایا لیکن بھیجا کس کے بعد؟ نوح کے بعد۔ شعیب صاحب بھیجا بنایا کیسے؟ بنایا عیسیٰ سے پہلے لیکن بھیجا کس کے بعد؟ بھائی فراز صاحب لیکن بھیجا کس کے بعد؟ بھیجا ہے آدم کے بعد، عیسیٰ کے بعد، نوح کے بعد، یعنی المختصر سارے انبیاءوں کے بعد بھیجا، کہ بنایا سب سے پہلے بھیجا بعد میں۔ بھائی پروردگار تو بھیج کیوں رہا ہے بعد میں؟ کہا اٹھاؤ اسی قرآن کو 25واں سورہ، سورہ فرقان، سورہ فرقان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَرَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، مَاءً طَهُورًا، میں اللہ وہ ہوں، اللہ کہہ رہا ہے میں اللہ وہ ہوں جو ہواؤں کو پہلے بھیجتا ہوں، کیا سن رہے خدا کی قسم، بھائی میں اللہ وہ ہوں جو ہواؤں کو پہلے بھیجتا ہوں کہ جاؤ خوشخبری سنا دو کہ ہمارے پیچھے بارش رحمت بن کر نازل ہو رہی ہے، بارش رحمت بن کر نازل ہو رہی ہے، یعنی آدم سے لے کے عیسیٰ تک بارش بن کر آئے میرا محمد، آدم سے لے کے عیسیٰ تک، آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہوائیں بن کر آئے میرا حبیب، یعنی اللہ کا حبیب بارش بن کر نازل ہوا۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَرَحْمَةً وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، میں اللہ وہ جو ہواؤں کو پہلے بھیجتا ہوں، یعنی آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہوائیں بن کر نہ آئے، اور ہمارا حبیب یعنی اللہ کا حبیب، اللہ کا بشیر نذیر محمد بارش بن کر یعنی رحمت بن کر نازل ہوا۔ پھر بڑھ کر سورہ نساء میں 4واں سورہ، اس میں فرمایا ہے وقد انزل اللہ علیکم، اس میں یہ فرما رہا ہے قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، وانزلنا الیکم نورا مبینا، میں نے تمہارے یعنی اپنے حبیب کو تمہاری طرف برہان بنا کر بھیجا۔ برہان عربی سے آج نا لوگ بیٹھے ہوئے تشریح نہیں جانا کیا برہان، میں تو کہتے ہیں دلیل کو، میں نے اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب کو تمہاری طرف کیا بھیجا؟ برہان، دلیل بنا کر بھیجا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے اپنے حبیب کو، اب کے لوگ کیا کرتے ہیں دیکھیے، اب متعدد فرقوں میں جائیے، کہتے ہیں نعوذ باللہ رسول مر گئے، نو رسول اللہ کے ظاہری طور پر تو ان کا ہوا انتقال، لیکن کہتے ہیں ابھی بھی موجود نہیں ہے، مدد نہیں مانگنی چاہیے، کچھ ان کو سلام بھی نہیں بھیجنا چاہیے، المختصر یہ کہ کچھ نہیں کرنا چاہیے، رسول مر گئے تو چلے گئے، بات ختم، ان کا دور ختم۔ اچھا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے اپنے حبیب کو تمہاری طرف برہان، دلیل بنا کر بھیجا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں ہوں دعویٰ، میرا حبیب ہے دلیل، میں ہوں دعویٰ، اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب ہے دلیل۔ اب جائیے آپ کالے کوٹ والوں سے پوچھئے،
ہائی کورٹ کے وکیلوں سے پوچھیے نا مولانا صاحب، ہائی کورٹ کے وکیلوں سے پوچھیے، بھائی سپریم کورٹ کے وکیلوں سے پوچھیے تو وہ بتائیں گے بھائی دعویٰ اس وقت دلیل، دعویٰ اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک دلیل زندہ رہتی ہے، دعویٰ اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک دلیل زندہ رہتی ہے۔ اللہ نے کہا میں ہوں دعویٰ، میرا محمد ہے دلیل۔ بھائی ہائی کورٹ کے وکیلوں نے فیصلہ کیا کہ میں اللہ، ہائی کورٹ نے وکیلوں نے کہا دعویٰ اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک دلیل زندہ رہتی ہے۔ دلیل ہے کون؟ بھائی دلیل ہے قرآن، ہے ہمارے رسول عربی یعنی آخری نبی۔ اگر نعوذ باللہ وہ ختم ہو گئے، وہ مر گئے تو توحید ختم ہو جائے گی۔ درود بر محمد و آل محمد۔ یہ فطرہ ذہن میں بیٹھا لیجیے کہ وہ گلے منحوس ہوتے ہیں جن گلوں سے ذکر آل محمد نہ نکلے۔ تو کیا فرمایا؟ فرمایا میں ہوں دعویٰ، میرا حبیب دلیل۔ کہتے کیا ہیں؟ کہتے سرکار تو چلے گئے، اب ان سے کوئی مدد طلب نہ کرو، اچھا مدد نہ مانگو، سلام نہ بھیجو، سلام حضور کو نہ بھیجو۔ اچھا حضور مر گئے، توجہ بھائی، اگر کوئی دیکھیے مر جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ مثال کے ذریعے واضح کر دوں، میں اگر اپنے وطن جاؤں، وہ نعوذ باللہ میرا دوست جب وطن جاؤں تو نعوذ باللہ میرا دوست پر سفید چادر پڑی ہو، سفید چادر پڑی ہو، میں جاؤں گھر میں، دروازے پر پہنچوں گا، دروازے پر پہنچنے کے بعد دب دباغ کروں گا، جب دروازے کے اندر دروازہ کھول کے اندر جاؤں گا، جانے کے بعد جب میں نے سفید چادر دیکھی، اپنے دوست پر سفید چادر دیکھی، سفید چادر کی طرف اشارہ کیا، کہا السلام علیکم، السلام علیکم۔ لوگوں نے بڑھ کے کہا نہیں جلالی تیرا دوست مر گیا، تیرا دوست مر گیا۔ میں نے کہا پھر سفید چادر کی طرف اشارہ کرے گا السلام علیکم۔ لوگوں نے کہا رہی جلالوی تیرا دوست مر گیا۔ میں نے پھر کہا سفید چادر کی طرف دیکھ کے میں نے کہا السلام علیکم۔ لوگوں نے کہا رہی جلالوی تیرا دوست مر گیا۔ توجہ بھائی، تیرا دوست مر گیا، تیرا دوست مر گیا، تیرا تو توجہ آپ کی آسان کیا بتا کیا ہے؟ کہا تیرا دوست مر گیا۔ اگر میں کہتا ہوں اے عقل کے اندھو، اگر سلام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ میرا دوست مر گیا تو نماز میں سلام کیوں کرتے ہو؟ درود بر محمد و آل سلام کیوں کرتے ہو بھائی؟ جب رسول نہیں رہے، جب ان کا وجود ہی کچھ نہیں رہا، تو ان کو سلام نمازوں میں کیوں کرتے ہو؟ نہ کریے نماز، نہ کریے سلام۔ سلام تو اسے ہی کیا جاتا ہے جو موجود ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلام کا تو جواب واجب ہے۔ اب میں بیانی گفتگو سمجھ زیادہ دیر آپ کے اذہانی عالیہ تک، عالیہ کی حساس سماعتوں کے حوالے اپنے فکروں کو نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کی سماعتیں بتا رہی ہیں مجلس کی اکثریت ہونے کی وجہ سے، مجلس کے وافر مقدار میں ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کے ذہن یہ نہ سوچا کریے کہ آل محمد کے فضائل کم ہیں۔ منبر سے اگر صدیاں گزر جائیں گی آل محمد کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ تو یہ مجلس کی اکثریت سے گھبرایا نہ کریے، روزانہ کی مجلسوں سے کبھی گھبرایا نہ کریے۔
کہ اگر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ یہاں پر اگر مصلی پہ جاتے ہیں تو نماز ادا کرتے ہیں، یہاں پر آتے ہیں تو نماز عشق ادا کرتے ہیں، اس فرش پہ آتے ہیں تو اور سوچئے اور دیکھیے عرفان صاحب، اس فرش پہ آ کے ہاتھ باندھنا ہمارے لیے شوبہ نہیں دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نماز میں تو ہاتھ باندھنا تو جائز ہی نہیں ہے، اور یہ تو نماز عشق ہے نا، تو یہاں پر ہاتھ باندھنا شوبہ نہیں دیتا ہے۔ آیت پڑھوں؟ آیت پیش کر دوں؟ آیت اعوذ باللہ من غضب الجبار، سورہ توبہ، اعوذ باللہ من غضب الجبار، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ويأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم۔ عربی سے آشنا لوگوں کے درمیان میں نے پڑھی ہے آیت شاید، تو کیا فرما رہا ہے؟ یہ منافق مرد اور عورتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ اپنے ہاتھوں میں مختصر میں ترجمہ کر رہا ہوں، میں اپنی بات پہنچانا چاہ رہا ہوں، یہ منافق مرد اور عورتیں ہوتی ہیں نا، یہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھتی ہیں۔ تو اس آیت سے پتہ چل گیا کہ ہاتھ منافق باندھتا ہے، مومن نہیں باندھتا۔ نہیں انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا تو اس کے ذیل میں اور گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ تو خیر یہاں زیب نہیں، آیتوں کی ذیل میں بات کروں گا انشاءاللہ آگے اگر کبھی موقع ملا۔ خیر تو کیا یہاں پر ایک تو یہ ذکر آل محمد میں اپنے ہاتھوں کو بلند رکھنا چاہیے۔ آخری بات اس کے بعد رکھتے مصائب، آپ کو زیادہ دیر یہاں تک زحمت دینے کا قائل نہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، کیا فرمایا؟ قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا، ہم نے اپنے حبیب کو تمہاری طرف ذکر بنا کر نازل کیا۔ اچھا پروردگار، ذکر بنا کر قرآن کی تیری کتاب، اللہ کا رسول تیرا حبیب ہے، بشیر ہے، نذیر ہے، احمد ہے، تو نے اس کو نازل کیا، سمجھ میں آ گیا، بتا دیا تو نے آیت کے ذریعے، سورہ طلاق کی آیت کے ذریعے تو نے بتا دیا۔ اچھا تیرا ایک حبیب بھی تو ہے، اچھا یہ حبیب تو نازل ہو گیا، اچھا تو یہ قرآن کی، یہ قرآن ہے، کتاب ہے، کیا اس کو بھی نازل کیا؟ اس کو بھی نازل کیا۔ پڑھ سورہ دہر، خدا کی قسم آیتیں پڑھ رہا ہوں، تھوڑا سلام الہی آپ کے اذان دیتے، اس کا سننا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اور اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اور نماز کے بعد افضل یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھا جائے۔ روایتیں میں نے پیش کی، اپنی طرف سے کوئی خط لکھ کے نہیں آپ کے درمیان موصول کیا ہوں۔ خیر تو کیا کلام الہی کیا ہے؟ وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ، سورہ ہے وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ، وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ، ہم نے تمہاری طرف قرآن بھیجا، یعنی نازل کیا۔ اب بات یہاں تک آ گئی کہ اللہ نے کیا کہا سورہ طلاق میں کہ ہم نے اپنے حبیب کو نازل کیا، قد انزل اللہ الیکم ذکر رسولہ، ہم نے اپنے حبیب کو تمہاری طرف ذکر بنا کر نازل کیا۔ پھر فرمایا سورہ دہر میں کیا فرمایا؟ وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ، ہم نے اپنے کتاب کو تمہاری طرف نازل کیا۔ اچھا دو چیزیں نازل ہو گئی۔ اب جو یعنی جیسی کتاب جیسا قرآن ویسا محمد، یعنی جیسا محمد ویسا قرآن، اب نہ قرآن الگ نہ محمد الگ۔ اگر اب انشاءاللہ اس پہ بھی کبھی گفتگو ہوگی کہ جیسا قرآن ہے ویسا محمد، اگر قرآن کیا اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن خوشخبری ہے تو محمد کی خوشخبری ہے، انشاءاللہ قرآن رحمت ہے تو محمد کی رحمت ہے، اس پہ اور کبھی گفتگو ہوگی۔ تو کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنی کتاب کو نازل کیا، ہم نے اپنے محمد کو، اپنے حبیب کو نازل کیا۔ اچھا یعنی جیسا محمد ویسا
ویسی قرآن ویسی کتاب، جیسی کتاب ویسا قرآن. بات یہاں تک پہنچ گئی. اچھا محمد کے بعد بھی تو ہے کتاب، کتاب تو قیامت تک رہنے والی ہے، تو کتاب کا کوئی محمد کے بعد وارث تو ہوگا. بے شک بے شک. کتاب خدا کے بعد، یعنی کتاب خدا رسول عربی کے بعد اس کا کوئی وارث تو ہوگا، اس کا کوئی اس کی کوئی حفاظت کرنے والا تو ہوگا. آیت پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. آیتیں پڑھی شاید عربی سے آشنا لوگوں کے سامنے پڑھی ہیں تو ترجمہ کرنے کی ہو سکتا ہے ضرورت ہی نہ پڑے، لیکن اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے ترجمہ کرتا ہوں. کیا فرمایا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیں، خدا کی قسم توجہ رکھیے، پہاڑ پر نازل کر دیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. بھائی خدائے حسین کا واسطہ توجہ رکھیے گا. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. آیت میں خدا نے بتا دیا کہ دیکھو جب بھی قرآن نازل ہوگا، جب بھی قرآن نازل ہوگا تو پتھر کو توڑے گا، پتھر کو توڑے گا. اب وہ چاہے قرآن ناطق ہو یا قرآن ثابت ہو یا قرآن ناطق ہو. لو انزلنا هذا القرآن على هذا القرآن لا رأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، یعنی پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. تو اللہ نے اس آیت کو بھیج کر بتا دیا کہ دیکھو جب بھی قرآن نازل ہوگا تو پتھر کو توڑے گا. تو مجھے معاف کریے گا، اگر فاطمہ بنت اسد دروازے سے جائے تو تیری طرح پیدا ہوئے، اگر پتھر توڑ کے جائے تو نازل ہوئے. پر محمد و آل محمد پر. اگر فاطمہ بنت اسد کعبے میں دروازے سے جائیں تو سمجھو اسی جیسے ہم نجس نطفے سے پیدا ہوئے، نجس پانی سے پیدا ہوئے، نعوذ باللہ وہ بھی ویسے ہی پیدا ہوئے. لیکن جناب فاطمہ بنت اسد دیوار جب کعبے کے قریب گئی تو دیوار میں در بنا. دیوار میں ایک ہی بار در نہیں بنا. جب پھر 16 رجب کو جب واپس آنے لگی تو پھر واپس اسی جگہ سے در بنا. جب در بنا تو کون نکلا؟ وہ رسول اسلام کا بھائی نکلا. جب در کھلا تو یہ وہ مقام فقہ ہے جسے تسلیم کرنا چاہیے. معزز سامعین گرامی قدر، میں نے اپنے بیان گفتگو کو سمجھا، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کے اذہان تک پروردگار کی لاریب کتابوں سے، لاریب کتاب سے، وہ کتاب جس میں خود آسمانی کتابوں میں کوئی مثال نہیں، 4 کتابوں میں اس کتاب کی مثل نہیں، وہ کتاب ہے. وہ کتاب ہے جس میں آپ مقابلہ کر لیجیے. ویسے تو مقابلہ حق و حق سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ دیکھیے توریت میں وہ بات نہیں جس میں جیسے قرآن میں ہے. توریت میں انجیل میں دیکھیے وہ نہیں، وہ اس میں حقائق نہیں، وہ دقائق نہیں اس میں جو قرآن میں ہے. اور المختصر یہ ساری کتابوں دیکھیے آسمانی کتابوں اس میں کیا ہے، اس کو مٹانے، اس کو ماننے والوں نے خود ہی اس کو بدل ڈالا. لیکن قرآن واحد وہ کتاب جس کے لیے اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے، ہم ہی اس کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں. تو قرآن قیامت تک باقی رہے گا. قرآن تو ہے ہی آل محمد کے قصیدے کا نام. دیکھیے
جہاں جگہ آل محمد کی فضیلتیں آشکار ہوں، آپ کے سامنے کھل کے آئیں، پر شرط یہ ہے کہ آل محمد کی محبت تو اپنے دل میں رکھے. نہ زیادہ دیر مصائب آپ کے درمیان میں اس سے بہتر واقف ہے. 2-3 روایت، تو ایک روایت پر اس کے بعد مسائل ختم، مجلس تمام ہو جائے گی. تو یہ آل محمد ہے، یہ آل محمد کا ذکر قرآن کی جگہ جگہ ہے. آل محمد اپنے اندر بہت ہی فضائل، بہت زیادہ کمالات، بہت سارے ان کے جتنی بھی منقبتیں پڑھی جائیں ان کے نام پر وہ کم ہیں، جن کے جتنے بھی قصیدے ان کی مدح میں کیے جائیں کم ہیں. اسی لیے تو رسول نے نہیں کہہ دیا، اسی لیے تو نہیں کہ یہ بات ہے، یہ روایت ہے کہ اگر علی کے فضائل یہ زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو قلم بنا دیا جائے اور سمندروں کو سیاہی بنا دی جائے تب بھی علی کے فضائل نہیں لکھ سکتے. اور چلیے اتنی بات ہو گئی کہ آل محمد فضیلتوں کے حامل ہیں، کمالات کے حامل ہیں. ان کی فضیلتوں کو کوئی درک نہیں کر سکتا، ان کے فضائل کو ان کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا. لیکن عزیزان آپ ذرا اتنا تصور کو تو کریے، ہم ان کی فضیلتیں اتنی دیکھتے ہیں، اتنی پڑھتے ہیں، اتنی سنتے ہیں تو سوچتے ہیں نا کہ ہم ہوتے اس زمانے میں تو ان کے ساتھ ساتھ رہتے، ان کے نقش قدم پہ چلتے، ان کے ہم رقاب رہتے، ہم باہم ہو کر چلتے. ہم تو یہی سوچتے ہیں نا فضیلتیں سننے کے بعد. لیکن خدا کی قسم ذرا تصور کریے اس زمانے میں وہ کون سے لوگ تھے جو سامنے کی باتیں جب رسول چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے تھے تو دیکھ رہے تھے، رسول حسن و حسین کو اپنی پشت پر سوار کیے تھے تو دیکھ رہے تھے، رسول یہ سب علی کو جب اپنے ہاتھوں سے اٹھایا تھا غدیر میں تو دیکھ رہے تھے. تب بھی ان پر یقین نہیں تھا کہ یہ فضیلتوں کے حامل ہیں، تب بھی انہیں اعتبار نہیں تھا ان کی فضیلتوں کو. پر اتنے ظلم، تب بھی اتنے ظلم ڈھائے کہ رسول کی بیٹی پڑھ رہی ہے صحبت علیہ مصائب صحبت علیہ سے. بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں ہوئی کہ اگر پہاڑوں پر پڑتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اگر دنوں پہ پڑتی تو دن رس جیسے رات کے ہو جاتے. عزیزان بس یہیں پر ختم نہیں کیا مصیبتوں کا سلسلہ، ظلم کا سلسلہ یہیں پر ختم نہیں کیا. آگے چل کر رسول کے نواسیوں پر اتنا ظلم ڈھایا کہ جب کربلا سے رخصت ہو رہے تھے نا تو اپنے بابا اور بھائیوں سے الوداع کہنے کے لیے کوئی سالم ٹکڑا نہیں ملا. لاش کا روایت کے فکر ہے کوئی لاش کا کوئی سالم ٹکڑا نہ ملا کہ جس کو اٹھا کر گلے سے لگا کر کہا جائے بھیا الوداع، بابا الوداع. کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ملا. عزیزوں آپ کس کا ماتم کرتے ہوئے آئے ہیں؟ سکینہ بنت حسین کا ماتم کرتے ہوئے آئے نا، معصوم سی بچی کا ماتم کرتے ہوئے آئے نا. خدا کی قسم اپنے ذہن میں تصور کریے ایک 22 سال 24 سال کا بھائی امام وقت ہے اور کتنی 3.5-4 برس کی بچی. میں پوری روایت نہیں، بابت زندان شام میں قافلہ بھی اس وقت ہوگا نا، رہتا تھا سفر میں زندان شام میں تھا نا اس وقت قافلہ. بس ایک بات روایت عرض کر کے آپ کی رحمتوں کو تمام کرتا ہوں. زندان شام میں قافلہ تھا، امام سید سجاد زندان میں جب کافی ان کا دل گھبرا رہا تھا، بے چین ہو رہے تھے. ایک مرتبہ آتے ہیں دروغہ زندان کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں دروغہ زندان میں اس تاریکی سے تنگ آ گیا ہوں، میرا دم گھٹنے لگا ہے، ذرا سی دیر کے لیے میں دروازے پر جاؤں اور تھوڑی سی ٹھنڈی ہوا کھا لوں، تھوڑی سی
जवान जरा सा रहम दिल था, उसने दरवाजे को खोला। इमाम सैयद सज्जाद ने अपने तोको खारदार को पकड़ा, जंजीरों को उठाया और संभालते हुए दरवाजे के करीब पहुंचे। दरवाजे के करीब पहुंचने के बाद एक टूटी हुई दीवार थी, उसके नीचे बैठ गए। मैं सोचता अरे जिसको ताकते खिलाफत में होना चाहिए वो एक टूटी हुई दीवार के नीचे। अल्लाहु अकबर, कितना गरीब है हमारा इमाम, जिसको तख्ते खिलाफत पे होना चाहिए था वो एक टूटी हुई दीवार के साए में बैठा हुआ है। लीजिए अज़ादारों, बैठे हुए थे, एक मुहिब्बे अहले बैत वहाँ से गुजर रहा था। वो उसने देखा जनाब सैयद सज्जाद के ऊपर नजर पड़ी। कहता है ये चेहरा तो आले नबी के चेहरे से मिलता है, ये चेहरा तो कहीं देखा लगता है। वो मुहिब्बे अहले बैत जो था ना, वो मदीने में पहले इमाम सैयद सज्जाद से मुलाकात कर चुका था। आता है वो अपने दिल में सोचता है अरे ये तो मैंने चेहरा कहीं देखा है, लेकिन एक मरतबा फिर जाता देखता है कि इसके हाथों में जंजीरें हैं, अरे इसके पैरों में तोक, इसके पैरों में बेड़ियां हैं, अरे इसके गले में खारदार तोक है। अरे आले मोहम्मद का इस तोको खारदार जंजीरों से क्या ताल्लुक है? अरे ये नहीं, आले मोहम्मद से नहीं होगा। जब काफी देर था ना, उसके बाद इमाम सैयद सज्जाद के करीब आता है, कहता है ऐ कैदी तुम इतना बता दे कहाँ से आया है, मुझे ऐसा महसूस होता मैंने इस चेहरे को कहीं देखा है। इमाम सैयद सज्जाद पहचान गए कि ये वही महीबा जो मदीने में मेरे पास आया था। इमाम सैयद सज्जाद ने अपनी नजरों को झुका लिया, कहा बस सुन लो, मैं कैदी हूँ, मैं यजीद का कैदी, बताने के लिए कुछ नहीं, बस इतना सुन ले कि मैं यजीद का कैदी हूँ। उसने इसरार किया। इमाम ने कहा नहीं हम यजीद के कैदी हैं। उसका इसरार बढ़ा, इसरार करने के बाद कहा मदीना का नाम सुना है? कहा हाँ मौला सुना हूँ। कहा ये बताओ अरे क्या उसमें एक मोहम्मद अरबी रहा करते थे, क्या तुम उससे वाकिफ है? कहा मौला, अरे कहा है कैदी, अरे वो तो हमारे मौला थे, अरे वो तो हमारे आखिरी नबी थे। कहा तो उनके नबी और उनके भाई अली को जानता? कहा हाँ मौला जानता हूँ। अरे वो तो हमारे आका थे। कहा उनके बेटियों को जानता है? अरे कहा वो हमारे आका हुसैन। बस इतना सुनना था, आका हुसैन का नाम सुनना था, बेसाख्ता का। अरे उनका एक बेटा है जिसका नाम सैयद सज्जाद, जिसका नाम अली है। बस इतना सुनना था। हाँ जानता हूँ। कहा वो अब कहा है? कहा अरे तूने पहचाना नहीं? अरे मैं वही तो बेटा सैयद सज्जाद। अल्लाह इमाम अली का बेटा सैयद सज्जाद। लीजिए मैंने वो पूरा छोड़ते हुए मसायल लीजिए आज़ादारों, वो जब इमाम बस एक गुफ्तगू कर रहे थे, गुफ्तगू करते करते खैमे के अंदर यानी जिंदान के अंदर से एक नहीफ सी कमजोर सी आवाज आई, बेटा सैयद सज्जाद, अरे बेटा सैयद ये फिराक का आलम बर्दाश्त नहीं है, आप दीदा होके फरमाया। इमाम सैयद सज्जाद कहते हैं मुहिब्बे अहले बैत जा तू चले जा, मेरी शहजादी ज़ैनब बुला रही है, मैं चले जा। इमाम सैयद सज्जाद जिंदान में आते हैं तो एक मरतबा जब जिंदान में आते हैं जनाब ज़ैनब ने पूछा बेटा सज्जाद तुम बाहर किससे गुफ्तगू कर रहे थे? इमाम ने फरमाया ऐ शहजादी, ऐ बुढ़ी अम्मा, हमारा एक मुहिब आया था, बस मुहिब का नाम सुनना था। जनाब ज़ैनब तड़प गई, तड़प के कहा अगर वो मुहिब अभी हो ना तो उसे वो बुलाओ, मेरे करीब बुलाओ। इमाम बाहर गए, बाहर जाने के बाद उसको बुलाया, मुहिब को बुलाया, कहा मेरी बुढ़ी अम्मा आपसे कुछ कहना चाहती है, बस आखिरी बुढ़ी अम्मा आपसे कुछ कहना। वो मुहिब करीब आया, इधर से जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, अरे दीवार के पीछे से जनाब ज़ैनब ने सलाम किया, अरे सलाम करना था। अरे उस मुहिब ने अपने गालों पे तमाचे मारे, अरे कहा ये वक्त आ गया है कि शहजादी गुलाम को सलाम भेज रही है। अरे शहजादी ने कहा अरे मुहिब, अरे मेरी दो तमन्नाएं। कहा शहजादी
کبھی بھی اپنے بابا پر دل بھر کے گریہ نہیں کر سکی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ يَوْمٍ يُنقَلِبُونَ